آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی کشیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بالکل منفرد زاویے سے۔ تو یہ کہانی صرف میزائلوں اور دھمکیوں کی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ بہت گہری وجوہات ہیں جن پر ہم نظر ڈالیں گے۔ یہ تاریخ اور وقت بہت اہم ہے۔ ایک بہت ہی نازک توازن ہے جو بس ٹوٹنے ہی والا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جہاں سب کچھ بدل جائے۔ اور وجہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ 14 دن کی ایک عارضی جنگ بندی تھی جس نے آپ سمجھے حالات کو قابو میں رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہی تو اصل سوال ہے۔ تو ان آخری گھنٹوں میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس جنگ بندی کو بڑھانے کی جو کوششیں تھیں نا، وہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سفارتکاری کے سارے راستے اب بند ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات چیت ناکام ہوئی کیوں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایران نے پاکستان میں مذاکرات کے لیے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ امریکی وفد میں کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اصل وجہ ہے ایران کا غصہ۔ اور یہ غصہ کیوں ہے؟ امریکی بحری ناکہ بندی اور ایران کے 2 جہازوں پر قبضے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نوبت آئی کیسے۔ یہ معاملہ صرف مذاکرات سے انکار تک محدود نہیں، اس کے پیچھے تو شکایتوں اور ایکشنز کی ایک لمبی کہانی ہے جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ یہاں ایکشن اور ری ایکشن کی ایک سیدھی سی چین نظر آتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی طرف سے بحری ناکہ بندی ہے، ان کے جہازوں پر قبضہ ہے، اور دوسری طرف ایران کا جواب بھی بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ہم کسی بھی دباؤ میں آ کر جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بات جو سیدھے ماخذ سے آ رہی ہے، ایران کے پورے موقف کو آپ سمجھے ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ بھئی، ایک طرف آپ طاقت دکھا رہے ہیں، ہمارے جہاز پکڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف بات چیت کی میز پر بلانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ لڑائی صرف ایران اور امریکہ کے بیچ نہیں ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سب اس معاملے کو اپنے اپنے رنگ میں پیش کر رہی ہیں، اور اس سے ایک طرح کی لفظی جنگ چھڑ گئی ہے پوری دنیا میں۔ اب ذرائع کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ بہت ہی سنگین الزامات لگا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر ایک نئے ہولوکاسٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا بیان اس پوری کشیدگی کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتا ہے۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو روس کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک طرح سے ایران کے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی، ایران کو تو 2015 والے جوہری معاہدے میں دھوکہ ملا تھا جب صدر ٹرمپ نے اچانک اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا، تو اب وہ امریکہ پر دوبارہ بھروسہ کریں بھی تو کیسے؟ اسی طرح ماخذ کے مطابق عرب لیگ کا موقف بھی بالکل صاف ہے۔ ان کے لیے اصل خطرہ اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خاص طور پر اس حملے کے بعد جس کا ایران پر الزام ہے کہ اس نے عرب سرزمین کے اس حصے پر کیا جو امریکی فوج کو لیز پر دیا گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تقسیم صرف دنیا میں ہی نہیں، امریکہ کے اپنے اندر بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ صرف 36% امریکی ہیں جو صدر ٹرمپ کی ایران کے بارے میں سخت پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی اکثریت 64% اس کے خلاف ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس سارے بین الاقوامی دباؤ اور سیاست کے پیچھے ماخذ ایک بالکل ہی مختلف جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک ایسی جنگ جو ایران کے اندر ہی لڑی جا رہی ہے۔ اور ان کے مطابق یہ جو باہر کی لڑائی نظر آ رہی ہے نا، یہ دراصل اسی اندرونی ثقافتی جنگ کا ایک عکس ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، اگر یہ لڑائی تیل پابندیوں یا نیوکلیر ہتھیاروں کی نہیں، تو پھر اصل جنگ کس بات کی ہے؟ یہاں پر ماخذ ایک ایسی تصویر سامنے لاتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں نے نہ سوچی ہو۔ ماخذ کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج ایران کے اندر ہی 2 ایران ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مغربی طرز کی آزادی چاہتے ہیں، اور ماخذ کے مطابق اس آزادی کا مطلب ہے ڈرگز، شراب اور سر عام بے پردگی۔ اور دوسری طرف ہے اسلامی جمہوریہ کا نظام جو اپنے مذہبی اور ثقافتی قوانین پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو آزادی کی بحث ہے، اس پر ماخذ سوشل میڈیا کلچر کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس آزادی کے نام پر ایک ایسا کلچر بن رہا ہے جہاں ویوز اور شہرت کے لیے اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ان کے مطابق روایتی فیملی سسٹم اور مذہبی اقدار کو ہو رہا ہے۔
اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ماخذ سے یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا اقتباس سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت بات ہے، لیکن یہ ماخذ کی اس دلیل کو ظاہر کرتی ہے کہ آن لائن فیم حاصل کرنے کے لیے کس طرح ویلیوز کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ معاشرے کی جڑوں کو کیسے ہلا رہی ہے۔ اچھا، تو جب ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ ایران میں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، تو اس پر بھی ماخذ کا ایک الگ نقطۂ نظر ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں آزادی اظہار رائے پر نہیں ہوئیں، بلکہ آتش زنی اور فسادات جیسے سنگین جرائم کے الزام میں ہوئیں، اور یہ ایک ایسی کارروائی ہے جو ان کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے قانون کے تحت کرے گا۔ تو اب گھوم پھر کر ہم وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی جنگ کے خطرے کی طرف۔ لیکن اب اس اندرونی ثقافتی جنگ کو سمجھنے کے بعد یہ باہر کا خطرہ اور بھی زیادہ، آپ کہیں، پیچیدہ اور سنگین لگ رہا ہے۔ تو آخر میں بچتا کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ دونوں طرف سے دھمکیاں اپنے عروج پر ہیں۔ امریکی آفیشل صاف صاف کہہ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف سے ایرانی فوج کا جواب ہے، ہمارے پاس نئے ٹارگٹس موجود ہیں۔ اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ بات چیت کا، سفارتکاری کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جب الفاظ ختم ہو جائیں، دھمکیاں بڑھ جائیں اور دونوں طرف سے ہتھیار اٹھانے کی تیاری ہو، تو جب یہ وقت ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف ان دو ملکوں کا نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے۔